آج ہم بات کر رہے ہیں تخم کونج کے بارے میں۔ اگر اس کی تاثیر کی بات کریں تو یہ سرد معتدل ہے۔ بہت سی غذائیں اور جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو ہمارے ٹیسٹوسٹرون لیول میں بہت اضافہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو کا دلیا، انڈے کی زردی، کیلا، ڈیری کی مصنوعات، چاکلیٹ پاؤڈر، شہد، زیتون، بادام، کھجور، گوشت، ٹیونا فش، سالمن فش، پالک، بند گوبھی، لہسن وغیرہ یہ ایسی غذائیں ہیں جو ٹیسٹوسٹرون لیول کو بہت بڑھاتی ہیں۔ اسی طرح تخم کونج اور اس کے بعد جو موسلی سفید ہو گئی، ستاور، سلاجید، کلونجی، مروارید، چار مغز، دیگر بہت سی جڑی بوٹیاں ہیں اور مغزیات ہیں جو ٹیسٹوسٹرون لیول کے لیے بہت ہی اچھے مانے جاتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو صرف ایک ایسی چیز استعمال کرنے کا مشورہ دیں گے جو سستی بھی ہو اور کہ غریب آدمی آسانی سے لے بھی سکے، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو اور آسانی سے کوئی بھی استعمال کر سکے۔ ابھی ہر جو مغلظ چیز ہوتی ہے اس کی ایک اپنی افادیت ہوتی ہے، لیکن تخم کونج میں ایسے زبردست خواص پائے جاتے ہیں۔ یہ بوڑھوں کو جوان بنا دیتی ہے اور باڈی بلڈرز جو ہوتے ہیں، جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ان کے مسلز کی گروتھ میں بہت مدد دیتی ہے۔ ان کا جو سٹیمنا ہوتا ہے وہ بہت بڑھا دیتی ہے، موڈ کو فریش کر دیتے ہیں اور ٹیسٹوسٹرون لیول میں بہت اضافہ کرتی ہے، سپرمز کی افزائش بھی بڑھاتی ہے اور آپ کو جو بانجھ پن سے یہ محفوظ رکھتی ہے، اور جو بانجھ پن کے لوگ شکار ہیں ان کی یہ جو عارضہ ہے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ تخم کونج کی اگر پہچان کی بات کریں یا فوائد کی بات کریں، اس اعتبار سے تخم کونج سیاہ کا جو شمار درجہ اول میں ہوتا ہے، لیکن اسے ہماری بدقسمتی کہیں کہ یہ جو ہے جو بھی بہترین چیزیں ہمارے ملک میں دستیاب نہیں ہوتی، حالانکہ یہ انڈیا میں کاشت بھی ہوتی ہے اور انڈیا میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، آرام سے وہاں مل جاتی ہے۔ لوگ وہاں پہ اس کا جو سالن وغیرہ بھی بنا کر استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ بطور سبزی کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ پنساری سے ملتی ہے مگر کالے رنگ والی نہیں ملتی، وہ جو ہوتی ہے وہ سفید رنگ کی ملتی ہے جو کہ افادیت کے لحاظ سے کافی کم ہے۔ ہمارے ہاں پنسار میں صرف دو قسم کا تخم کونج ملتا ہے، ایک بالکل سفید لیکن بیج کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے، دوسرا دیسی تخم کونج۔ اس کے بیج کا سائز چھوٹا اور بیرونی چھلکے کا رنگ ہلکا گندمی اور اس پر نشان ہوتے ہیں۔ جس طرح گندم کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے زہریلی گولیاں استعمال کی جاتی ہیں یا کوئی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، اسی طرح تخم کونج کی بوری میں بھی یہ گولی رکھی ہوتی ہے تاکہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہ پڑے، اسی لیے اس کو مدبر کیے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور تخم کونج کو مدبر کرنا کیوں ضروری ہے؟ تخم کونج کو چھلکے سمیت استعمال کرنے سے الرجی ہو سکتی ہے، قے کا باعث بن سکتی ہے اور طبیعت میں یہ بے چینی لا سکتی ہے، مطلب کہ آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے۔ اور تخم کونج کا چھلکا اتار کر یعنی مدبر کر کے استعمال کرنا ہی بہتر رہتا ہے۔ تخم کونج کو پانی میں یا دودھ میں بوائل کرنا ضروری نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا آپ نے چھلکا اتارنا ہے، کیونکہ اس کے چھلکے میں ہی جو زہریلی اثرات کہہ لیں یا جو بے چینی پیدا کرنے والے اثرات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، آپ نے چھلکا اتارنا ہے۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے، آپ تخم کونج کو 10 سے لے کے 16 گھنٹے تک پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ جب چھلکا نرم ہو جائے تو چھلکا اتار کر پھینک دیں اور بیجوں کو 2 گھنٹے دھوپ میں رکھیں تاکہ فنگس سے محفوظ رہیں، اور اس کے بعد اسے سائے میں اچھے طریقے سے خشک کر لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ تخم کونج کے اگر خوراک کی بات کی جائے تو یہ جو خاص کر کے بالغ افراد کو استعمال کرنی چاہیے، بچوں کو استعمال کرانے سے جو ہے اجتناب کریں، مطلب نابالغ لوگ بھی اسے استعمال نہ کریں، یا پھر اگر ان کو استعمال کرانے ہے تو کسی معالج سے اس جو مشورہ کر لیں پہلے۔ بالغ افراد کے لیے تخم کونج کے صفوف کی مقدار خوراک جو ہے وہ 6 گرام تک ہے، اور یعنی کہ 1 چائے کا چمچ۔ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے دودھ کے ساتھ اور سردیوں میں جو ہے آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ تخم کونج کا مزاج سرد تر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رات کے وقت استعمال نہ کریں، صبح ناشتہ کے آدھا گھنٹے کے بعد استعمال کریں اور عصر کی نماز کے بعد استعمال کریں۔ اور عصر کی نماز کے بعد جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ جن کا معدہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم ہے وہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔